بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العظیم۔ اے سننے والے، تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اور اے محبوب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا اور اللہ کافی ہے گواہ۔ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔ معزز حاضرین و سامعین، گزشتہ آیت صحبت میں بھی انہی آیات کی تلاوت کی گئی تھی اور اسی کی روشنی میں چند باتیں بیان کی گئی تھی۔ عجلت کی وجہ سے بات واضح نہیں ہو سکی، دوبارہ مزید باتوں کے ساتھ انہی آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب کوئی مصیبت میدان کارزار میں آئی تو اس کو یہود و منافقین کیا کرتے تھے کہ بھلائی جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے مانتے، جیسا کہ اوپر کہا گیا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب کوئی اچھائی ہوتی تو کہتے کہ وہ اللہ کی طرف سے، اگر کوئی تکلیف اور پریشانی آ جاتی تو کہتے کہ یہ حضور کی طرف سے، ان کی وجہ سے، معاذ اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کل من عند اللہ، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں مزید بات ان آیات میں بیان کی گئی۔ ما اصابک، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں رسول کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، کچھ باتیں رسول کے نسبت سے لوگوں کو بتائی جاتی ہیں۔ اب یہاں لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ما اصابک من حسنہ، جو بھی تجھے مصیبت پہنچتی ہے، تو تجھے سے مراد یہاں حضور کی ذات نہیں، اے محبوب ان لوگوں کو بتایا جائے جو حسنت اور سیئت کے بارے میں کہتے ہیں کہ ما اصابک من حسنہ، جو تمہیں مصیبت نیکی پہنچتی ہے، بھلائی ملتی ہے تو وہ اللہ کے طرف سے ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہو گئی۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ جو بھی تکلیف آتی ہے وہ حضور کے طرف سے آتی ہے۔ یہ جب انہوں نے کہا تو اس کے جواب میں رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور جو برائی تمہیں پہنچتی ہے، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، جو پریشانی تمہیں آتی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کے طرف سے آتی ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں تھی، یہودیوں کی اور منافقین کی باتیں تھی۔ رب نے فرمایا یہ ان سے نہیں، تمہاری وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، تم اس کے ذمہ دار ہو، مصیبتوں کے تم ذمہ دار ہو، پریشانیوں کے تم ذمہ دار ہو۔ الٹا محبوب کے اوپر کیوں الزام لگاتے ہو؟ تو معلوم ہوا محبوب پر جب کوئی بات آتی ہے تو محبوب کے اوپر جو بات آتی ہے اس کا جواب دینا خدا کی سنت ہے۔ سمجھے؟ وہ ایسا بولے ویسا بولے نہیں، رب نے فرما دیا وہ جو بولے غلط بولے، میں جو بول رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے تم کو، جو بھی پریشانی تم کو آتی ہے وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے محبوب
اب یہاں محبوب کی طرف اشارہ ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ادھر اشارہ حضور کے حوالے سے لوگوں کی طرف۔ اب یہاں رسول سے کتاب ہے، وارسلناک للناس رسولا، اے محبوب آپ ان کی باتوں میں کاہے کو جاتے ہیں؟ ہم نے آپ کو تو صرف بات بتانے کے لیے بھیجا ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ آپ کو جو بھی کہیں وہ کہہ دیں، ان کی حیثیت ہے، مگر ہم آپ کی شان میں گواہی دیتے ہیں۔ کفا باللہ شہیدا، ہم آپ کی شان میں گواہی دیتے ہیں۔ آپ کیا ہیں ہمیں معلوم ہے، آپ کون ہیں ہمیں معلوم ہے، آپ کے رہنے سے کیا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے۔ ہم نے آپ کو اپنے طرف سے بھیجا ہے، یہ دوسرے آپ کو مانے یا نہ مانے، دوسرے تسلیم کریں یا نہ کریں، دوسرے آپ کو بھلا برا بولیں یا نہ بولیں، یہ ان کے اپنے بساط کی بات ہے، مگر ہم آپ کے رسول ہونے کی کیا دے رہے ہیں؟ وہ کفا باللہ شہیدا، اور اللہ بہترین گواہی دینے والا ہے، کافی ہے، سمجھے؟ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کر لیا بس اس نے اللہ کی اطاعت کر، جیسا کہ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، جس نے میری اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، جس نے مجھ سے محبت کر لی اس نے اللہ سے محبت کر لی، جی جو میرا ہو گیا وہ یقیناً اللہ کا ہو گیا۔ لوگوں کو آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، منافقین، منافق کا کام ہی دین میں خلل اور رخنے ڈالنا، چاہے اس زمانے کو، چاہے اس زمانے کو، چاہے آگے زمانے کا، اس سے کوئی بحث ہی نہیں۔ منافق کی کوئی بات قابل غور ہی نہیں ہے، توجہ ہی نہیں، منافق کی بات پر کیا نہیں تھا؟ توجہ ہی نہیں۔ بکرا ہے کیا، اس کے اندر جو بھڑاس ہے وہ نکالتا ہے، تبھی تو منافق ہے۔ مومن صدقے جاتا ہے، کافر انکار کرتا ہے، مومن منافق بھڑاس نکالتا ہے۔ تو جب یہ بات حضور نے فرمائی کہ میری اطاعت جس نے کر لی، میری فرما برداری جو کیا وہ اللہ کا فرما بردار، مجھ سے جو محبت کیا اس نے اللہ سے محبت کی، جی جو میرا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، یہ بولنا تھا۔ تو منافقین نے کہا کہ دیکھیں شرک کی تعلیم دے رہے ہیں، یعنی میرے طرف آ گئے تو اللہ کی طرف آئے جیسا، میری بات سنے تو اللہ کی بات سنے جیسا، یعنی خود کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس زمانے میں وہ ویسا بولتے تھے، اس زمانے میں بھی بولتے ہیں لوگ کہ جب حضور کی تعریف کریں گے، دیکھیں حضور کتنا بڑا کو بولتے ہیں، حضور سے محبت کی بات کریں گے، دیکھیں ایسے کتنے رسولوں کو اللہ پیدا کر دیتا ہے کہ اسے چھوڑ کر ان کی طرف آ گئے۔ دیکھیں وہ جو دیکھے بولتے تھے ان کی اولاد یہ دیکھی، سب ان کی اولاد یہ بولتے، اور آپ ایسے لوگوں کو جان بھی پائیں ان سے بحث اور مباحثہ نہ کریں۔ اپنے ایمان کی سلامتی یہی ہے کہ ان کو سلام بھی نہیں ملا، سلام بولیں گے تو ان کو سلامتی ہو جائے گی، وہ ملنے والی بھی نہیں۔ یہ بولنے لگے کہ کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ شرک کی، اور ایسی تعلیم دے رہے ہیں جیسے عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بولتے تھے کہ اللہ کا بیٹا ہیں، یہ ہیں، وہی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ کون بول رہے تھے؟ منافقین۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تب رب نے آیت مبارکہ نازل کر، تب تک یہ آیت مبارکہ نازل نہیں تھی، باتیں الگ آ رہی تھی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ الگ الگ بات ہے۔
مگر یہاں حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. کس نے فرمایا؟ سرکار نے فرمایا. بات سرکار کی تھی، اعتراض منافقین کا تھا، جواب خدا دے رہا ہے. اے محبوب آپ جو بول رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کا فرمان برحق ہے. میں آپ کے فرمان کی، آپ کی بات کی میں تائید کرتا ہوں. یہ تائید قرآن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ گئی. میں تائید کرتا ہوں. آپ جو بولے بالکل صحیح ہے. آپ کو جو راضی کر لیا وہ مجھ کو راضی کر دیا. پہلے کیا اب گزشتہ بہت سی آیتیں کیا ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی. پورے قرآن میں ایک ہی جگہ ایسی آیت ہے جس میں فرما میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی پس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. کیا مطلب؟ اب اللہ کی اطاعت الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. رسول کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، رسول کی غلامی ہی اللہ کی غلامی. حضور کہتا بڑا کو بولتے نا، قرآن بول رہا، ہم کیا بولیں گے؟ ہم کون ہے بڑھانے والے؟ بڑھاتا وہ ہے جو جس کو بڑھا رہا ہے اس سے بڑا ہو. جی بڑھاتا وہ ہے جس کو بڑھا رہا ہے، جس کو اونچا کر رہا ہے اس سے یہ اونچا ہو، بڑا ہو. اب حضور کے سے بڑے کوئی نہیں. سرکار سے بڑے کون؟ سرکار سے بڑھ کر کون؟ اللہ. تو اللہ کو حق ہے، اللہ کی شان ہے، وہ اپنے محبوب کا مقام بلند کر اونچا کر. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. پھر فرمایا ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. اے محبوب اگر وہ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں، سمجھے؟ تولا کے معنی منہ پھیر لینا یعنی نافرمانی کرنا. اطاعت کی بات ہے، اطاعت کا اپوزٹ نافرمانی. اگر آپ کی وہ نافرمانی کرتے ہیں یا وہ آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں ان کو بچانے کے لیے آپ کو نہیں بھیجے ہیں. بچانے کے لیے نہیں بھیجے. کیا مطلب؟ ایک آدمی گستاخی کر دیا، بچانے کی بات کو سمجھیے تو یہاں سے پلٹ کر بدعقیدگی کی طرف نہیں. حضور کسی کو بچانے نہیں آیا بول کر نہیں بولنا. یہاں بچانے کی بات کا لفظ الگ ہے، الگ معنی رکھتا ہے. جی کیا مطلب؟ ایک آدمی زید کا سمجھے گستاخ، زید کا بے ادب، زید کا خلاف، سمجھے؟ بکر وقت کا بادشاہ، اسے وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ سزا دینا چاہتا ہے. سمجھے؟ جب سزا دینا چاہتا ہے تو زید نے کہا چھوڑ. کیا کہ بول دیا جانے دو، اسے چھوڑ، جانے دو، چھوڑ دو. بول دیا کچھ، چھوڑ دو. سمجھے؟ اس طریقے سے یہ چھڑانا چاہتا ہے. تو یہاں اللہ فرماتا ہے محبوب آپ انہیں بچائیے گا نہیں. جو آپ کے دشمن ہیں ان کو ہم دیکھ لیں گے، آپ ان کے بارے میں مت آئیے. جو آپ کے ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کہیے ہم ان کو جہنم سے بچا لیں گے. آپ کے جو ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کہیے ہم ان کو جنت کی نعمتیں عطا کر دیں گے. آپ کے جو ہو گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کہیے دنیا ان کی ٹھوکر میں ڈال دیں گے. مگر آپ کے خلاف اگر ہیں تو آپ ان کے بارے میں کچھ مت بولیے، ہم دیکھ لیں. رسول کے دشمن کی سزا رب نے اپنے ذمہ لے لی. رسول کے گستاخ کی سزا اللہ نے. تو حضور کی شفاعت حضور کے غلاموں کے لیے ہے، حضور کے گستاخوں کے لیے نہیں. یہاں بھی بات صاف ہو گئی. شفاعت کرتے کیا حضور؟ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کرتے بے شک. کس کی؟ گستاخ کی. کرتے ہیں بے شک کس کی؟ غلام کی. اب تیرا بول، تیرا معاملہ کیا ہے؟ اسے پوچھ کہ میں ہے تو بول.
گستاخوں میں ہے وفاداروں میں. ارے میں وفادار ہوں, کیا بخشش ہے تیری؟ گستاخوں میں ہے نہیں ہے تیری بخشش. برابر بولا, صحیح بول رہا ہے, جو بولا وہ ٹھیک بول رہا ہے, بخشش نہیں ہے. وفادار ہے, غلام ہے, تو جنہیں ایسا کیسا بول ڈالنا ہوتا ہے؟ یہ نہیں بولنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو گستاخ ہے. تو اللہ تیری زبان سے کھلا رہا ہے. ایک آدمی سمجھے یہ کیا ہے, اپنی موت مرنا چاہتا ہے, سمجھے, اپنی موت خودکشی کر لینا چاہتا ہے. جی, خودکشی کرنا چاہتا ہے, کر لیتا ہے, تو اس سے پہلے سمجھے اس کی زبان سے نکلتا ہے میں مر جاؤں گا, میں رہتا نہیں, میں مر جاتا ہوں, میں رہتا نہیں, ایسا بولتے رہتا. مر گیا بعد میں لوگ کیا بولتے ہیں, اس کے منہ زبان پر موت 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 گوشت کھلاتی تھی. دیکھو کیسا اس کے منہ میں کھیلتا تھا, ویسا چھوڑ موت کھلاتی تھی بھی اس کی زبان, لفظ بات کر, مر جاتا ہوں, مر جاتا ہوں, سچ ہوگا. دیکھو سمجھے, جیسا الفاظ کھیلتے رہتے زبان پر ویسا واقعہ ہو جاتا ہے. ایسے حضور شفاعت نہیں کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے جو بولتے رہتے ہیں نا, یقیناً اس کا ویسا ہی ہو جاتا ہے. سمجھے کیا عرض کر رہا تھا؟ شفاعت نہیں کرتے, حضور شفاعت نہیں کرتے, یہ بولتے بولتے رہتا نا, اسی کا شکار ہو جاتا ہے, وہ شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا حضور بچاتے ہیں. قرآن نے کہا بچائیے گا نہیں, تو کسے بچاتے ہیں کسے مت بچائیے بولا مولا نے کہا اے محبوب آپ کے جو پیارے ہیں ان کو آپ تو بچا لیں گے, مگر یہاں کسے مت بچائیے, آپ کے گستاخ کو مت بچائیے, ہمیں آپ کی بات کو انکار کرنا نہ پڑے, آپ بولیے گا ہی نہیں, آپ بولیے گا ہی نہیں بچاؤ بول کر کے. وما ارسلناک علیہم فما ارسلناک علیہم حفیظا, اور جس نے تو ہم نے تمہیں انہیں بچانے کو نہیں بھیجا. جب یہ بات معلوم ہو گئی تو یاد رکھیے یہ آیت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کس کی تائید میں نازل ہوئی؟ حضور کی. سبق یاد رکھنا بھائی, قرآن ہے, سبق یاد رکھو, قرآن پاک ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ کس کی تائید میں نازل ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس بات پر تائید ہوئی؟ جب حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے مجھ کو سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. یہ حضور نے جب فرمایا اور منافقین نے اس پر کیا کیا, اعتراض کیا, تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی رد میں حضور کی تائید میں یہ آیت نازل کی. آپ جو بولتے ہیں ٹھیک ہے, میں ہوتی ہے رسول, جو رسول کو کی اطاعت کر لی. اطاعت کا ایک معنی خوش کرنا بھی, اطاعت کا ایک معنی خوش کرنا بھی. اب خوش کرنے کا معنی کو کیسا سمجھو میں آپ کو. دیکھیے آپ کا بیٹا آپ کی اطاعت کر لیا, آپ کا بیٹا آپ کی اطاعت کر لیا. جب آپ کی بات کو آپ کا بیٹا, آپ کا پوتا, آپ کا نواسا, آپ کا شاگرد, آپ کا چھوٹا آپ کی بات کو مان لیا اور اس پر عمل کر لیا, تو اس سے آپ کیا ہوتے ہیں؟ تو فرما برداری کرنے پر چھوٹے کی فرما برداری سے بڑا کیا ہو جاتا ہے؟ خوش ہو جاتا ہے. تو اب اس کا مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں من یطیع الرسول, جس نے رسول کو خوش کر دیا, جس نے رسول کو خوش کر دیا, فقد اطاع اللہ, بے شک تحقیق اس نے اللہ کو خوش کر دیا. تو اللہ کی خوشی رسول کی خوشی میں مضمر ہے. بس سمجھ آئی. جب یہ بات معلوم ہوئی, دیکھیے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, اوپر کی بات میں کیا ہے, اللہ انسان کو جو بھی نعمتیں دیتا ہے اپنے کرم سے دیتا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. آج دو آیتیں پڑھا ہوں میں. جو بھی تمہیں بھلائی ملتی ہے, اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے, نیکی ملتی ہے, نعمت ملتی ہے, صلہ ملتا ہے, وہ سب اللہ اپنے کرم سے دیتا ہے.
آخرت میں اللہ جو بھی دیتا ہے بندے کو اپنے کرم سے. جی کیا مطلب اس کا؟ اس میں ہمارے عمل کا دخل نہیں ہے. عمل کا دخل، عمل کر لیے، عمل کی وجہ سے دیا ہے یہ نہیں، کرم کی وجہ سے دیا، فضل کی وجہ سے دیا ہے، کرم کی وجہ سے دیا ہے. صوفیہ کے پاس جو تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنے عمل کو، اپنے عمل کا سودا مت کرو، اس کے کرم کی بھیک مانگو. میں یہ کیا، میں وہ کیا، میں ایسا کیا، میں ویسا کیا، یہ مت بولو. مولا میں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو بھی ہوا تیرے کرم سے ہوا. جو بھی دیتا ہے تو اپنے کرم سے دیتا ہے، میرے سے تو کچھ ہوا ہی نہیں. میں کیا کر سکتا، کیا ہوں جو کر سکتا ہوں؟ یہ تعلیم ہے صوفیہ کی. سمجھے؟ کچھ لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ پیروں کے پاس جا کے آپ کو کیا ملتا ہے، ولیوں کے پاس جا کر کیا ملتا ہے؟ سمجھے؟ کیا دیتے ہو؟ سمجھے؟ تو ایک جواب دے دیتا ہوں، رکھ لینا اور شان کے ساتھ رہو. ان کے پاس جانے کے بعد مجھے یہ ملا کہ میں خود کو چھپا دیا، حق کو دکھا دیا. مجھے خود کو چھپانا، میں ان کے پاس جا کر خود کو چھپانا سیکھ لیا. سمجھے؟ جب تک ان کے پاس نہیں گیا تھا میں خود کو دیکھتا تھا اور فتنہ ہی فتنہ تھا. ان کے بعد جب گیا میں خود کو چھپا دیا، حق کو دیکھ رہا ہوں، کرم ہی کرم ہو رہا ہے، فضل ہی فضل ہو رہا ہے، رحم ہی رحم ہو رہا ہے. نہ سمجھ آئی؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ خدا دکھتا نہیں نہ بولے تو جب تک چھپتا نہیں انہیں دکھتا نہیں. جب تک تو چھپتا نہیں وہ دکھتا ہے. بیک وقت دونوں کا دکھنا شرک ہے، ایک چھپنا ایک دکھنا. پیر سے ملنے سے پہلے خود کو دیکھتا تھا، خود دکھتا تھا. ان سے ملنے کے بعد پردہ ہٹا، خود ہی کا پردہ سمجھے خود ہی پر پڑ گیا، خدا کے جلوے. تو ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. کیا سمجھنا چاہیے اہل ایمان کو کہ ہم سے جو بھی نیکی ہو رہی ہے اس کا صلہ، اس کا اجر کیا ہے؟ نیکی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے کرم سے. اگر وہ ہماری عبادت کو منہ پہ پھینک دے تو کوئی پوچھنے والا ہے؟ نمازوں کو پھینک دیتا ہے منہ پہ. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وائل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. جی منہ پہ پھینک دیتا ہے. کیا عبادت کر کے آیا ہے؟ میں جو دیا ہوں اس کے برابر کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ان کا خاتمہ ہو جانے کے بعد رب کا دربار میں انہیں بھیجا گیا اور اللہ نے فرمایا اے فرشتو اس نے اپنے اعمال میں برائی ہی برائی کی ہے، سزا کے طور پر اس کو جہنم میں داخل. اور ایک شخص جو بڑا نیک تھا اس کے بارے میں رب نے فرمایا اس کو جنت میں داخل. جس کو جنت میں داخل کرنے کا حکم دیا گیا، ہمارے کرم سے جنت میں داخل کرو. تو اس نے پوچھا مولا تیرا کرم کیسے؟ میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، میں نے نافرمانی نہیں کی، تیری فرما برداری کیا، دن رات تیری عبادت میں لگا رہتا تھا. اس میں میری عبادت کا دخل ہے، اس میں تیرے کرم کا دخل کہاں ہے؟ تو رب نے فرمایا بلاؤ اس کو اور میزان پہ لے جاؤ، اس کے زندگی کے پورے اعمال کو ایک طرف ایک پلڑے میں رکھو
سمجھے؟ اور میں نے اس کو جو اعضاء دیے ہیں اس میں سے سیدھی آنکھ کو نکال اسے ایک پلٹے پر دو پڑوں میں رکھ دیا گیا، تو آنکھ کی جو نعمت تھی اس کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کی پوری زندگی کا عمل کا پلڑا ہلکا۔ دوڑے دوڑے آیا، کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دے، اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو میں کیسے عبادت کیسے نیکی کرتا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تیرا کرم میری نیکیوں پر بھاری ہے۔ رب نے فرمایا بھیج دو جنت۔ اب جسے جہنم میں جانے کا حکم تھا وہ دوڑ دوڑ کے جاتا، مڑ مڑ کے دیکھتا، دوڑ دوڑ کے جاتا، مڑ مڑ کے جاتا۔ اس کو فرشتوں کو حکم دیا، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ۔ کیا بات ہے، دوڑ دوڑ کے کیوں گیا، پھر مڑ مڑ کے کیوں دیکھا؟ مولا میں نے تو دنیا میں بڑی نافرمانی کی، دوڑ دوڑ کے اس لیے جا رہا تھا کہ کہیں یہاں بھی نافرمانی نہ ہو جائے۔ دنیا میں میری نافرمانی کی وجہ سے مجھے جہنم رسید کیا گیا، تو وہاں کی نافرمانی تو ہو ہی گئی، یہاں میں نافرمانی نہ ہو جائے، اس لیے میں جہنم کی طرف دوڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ مولا میں نے دنیا میں تجھے رحیم پایا، میں نے سنا تو بڑا کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، یہ مڑ کے اس لیے دیکھ رہا تھا تاکہ میرے دیکھنے سے تیرے کرم کو جوش آ جائے۔ تو رب نے فرمایا اتنا ہونے کے باوجود بھی میرے کرم کو یہ نہیں بھولا ہے، اے فرشتوں اس کے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دو اور جنت میں داخل کرو۔ معلوم ہوا اللہ جو بھی دیتا ہے وہ اپنے کرم سے دیتا ہے، سمجھے؟ ہمارے اس میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہے، عمل کی وجہ سے ہم نے یہ کیا نہیں، کرم کی وجہ سے، سمجھے؟ اور بڑا پیارا نقطہ یہاں دیکھیے کہ اللہ اگر کرم کر دے تو بغیر عمل کے بھی دیتا ہے۔ جی، جیسا ایک مسلمان کا دودھ پیتا بچہ انتقال ہو گیا، کوئی عمل اس نے نہیں کیا، اس نے کوئی عمل نہیں کیا، مگر اس کے لیے رب نے جنت دی دی، کرم ہے اس کا، مسلمان کا بچہ تھا۔ یہ شخص زندگی بھر کفر میں رہا، زندگی بھر کفر کے دلدل میں رہا، کفر کی حالت میں رہا، بے ایمانوں کے ساتھ میں زندگی بھر اسی میں رہا، آخر میں ایمان لایا، کلمہ پڑھا، داخلے اسلام ہو گئے۔ اب ایک نماز بھی نہیں پڑھا، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ایک تسبیح کا دانہ بھی نہیں ڈھکیلا، سمجھے؟ ادھر کلمہ پڑھنے کی دیر موت ہو گئی۔ جی، یہ عمل بھی نہیں کیا، مگر کیا ہے اس کے حق میں؟ جنت۔ تو بغیر عمل کے جنت کرم، بغیر نیکی کے جنت کرم۔ بڑی پیاری بات سنیے، اللہ نیکی پر اپنے کرم سے، نیکی کی بنیاد پر نہیں، اپنے کرم سے نعمتیں عطا کرتا ہے، مگر گناہ کا معاملہ ایسا نہیں۔ اگر نیک عمل نہیں بھی کیا تو اللہ اپنے کرم سے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ جہنم جو ہے برائی کرنے پر ہی دیتا ہے، جنت بغیر نیکی کیے کے بھی دے دیتا ہے، مگر جہنم جو ہے کس وجہ سے دیتا ہے؟ برائی کرنے کی وجہ سے دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا وہ دے دینا فضل، یہ دے دینا عدل، سمجھے؟ برائیوں پر سزا دینا اللہ کا عدل، نیکیوں پر کرم کرنا، فضل کرنا، یہ اللہ کا فضل۔ اسی لیے اللہ سے کیا مانگنا ہمیشہ؟ اس کا عدل نہیں مانگنا، اے اللہ ہمارے ساتھ برابر انصاف کر، اے اللہ ہمارے ساتھ برابر انصاف کر۔ وہ انصاف کرنے پر آ گیا تو پھر بڑا مہنگا سودا ہو جائے گا۔ مولا ہم پر عدل نہ فرما، ہم پر فضل فرما، تیرے فضل کے بھکاری ہیں، تیرے کرم کے بھکاری ہیں، تیری عطا کے بھکاری ہیں۔
ہمیشہ 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 اس کے کرم کی بھیک مانگنا چاہیے. تو جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں ہائے ہائے. اب آخرت کی نعمتوں کا ذکر ہوا جی. وہاں کی یہاں جو نعمتیں ملتی ہیں دنیا میں جو نعمتیں ملتی ہیں یہ بھی اللہ کا فضل. مالدار ہو جانا اللہ کا فضل, علم والا ہو جانا اللہ کا فضل, نیکیوں کا کرنے والا ہو جانا اللہ کا فضل, نماز کی توفیق ہو جانا اللہ کا فضل, قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو جانا اللہ کا فضل, دین کی باتوں کے سننے میں لگ جانا اللہ کا فضل, پیر کو پا لینا اللہ کا فضل, نبی کا دیوانہ ہو جانا اللہ کا فضل. اللہ کا فضل, اللہ کا فضل, ہر آن اللہ کا فضل, دنیا میں بھی اللہ کا فضل, آخرت میں بھی اللہ کا فضل. کوئی لمحہ ایسا نہیں جو اس کے فضل سے ہم خالی ہوں. اس کے فضل و کرم کی بھیک سے ہم جی رہے ہیں, اس کے کرم کی بھیک سے ہم جی رہے ہیں. دنیا میں دولت مل گئی, میں کمایا بھائی میرا نہیں, اللہ کا فضل. نیک عورت مل گئے, اللہ کا فضل. فرما بردار بچے بن گئے, اللہ کا فضل. شیخ محترم کی نگاہ کرم مل گئی, اللہ کا فضل. شرح صدر ہو گیا, اللہ کا فضل. اللہ کا سمجھے. مال مل گیا, اللہ کا فضل. صحت مل گئی, اللہ کا فضل. اللہ کا فضل, اللہ کا فضل, اللہ کا فضل بولتے بولتے ایسا عادت ہر ایک آدمی کو جب پوچھا جائے فرمائیے خیریت سے, اللہ کا فضل. بچے کیسے, اللہ کا فضل. جی سب اللہ کا فضل, اللہ کا فضل ہے. اور یاد رکھنا جب یہ بات معلوم ہوئی آخرت میں نعمتیں ملی تو اللہ کا فضل, اور جہنم ملی عدل, اور اس کے ساتھ اور کیا, ہمارے گناہوں کی سزا. جزا ہوئی تو فضل, اور عذاب ہوا تو سزا. کیا ہے, سزا ہے. یہ جو سزا ہے وہ ہمارے طرف سے ہے. بدعمالی کرنے کی وجہ سے ہم کیا کس کے مستحق ہوئے, سزا کے مستحق ہوئے. نیک عمل کرنے سے جزا کے مستحق ہوئے نہیں. نیک عمل کرنے سے اس کے کرم کے حقدار ہوئے. گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے عذاب کے سزا کے مستحق. یہ کہاں کے لیے ہوا, آخرت. اب دنیاوی طور پر جو نعمتیں ملی جیسا کہ میں نے اوپر کہا, یہ بھی کس کی طرف سے, اللہ کا. اگر مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, مصیبت آ گئی, پریشان آ گئی, اور بزنس میں خلل آ گیا, زندگی میں الجھنیں آ گئی, یہ اللہ کی طرف سے نہیں, یہ ہمارے طرف سے. اللہ کیا مصیبت میں ڈال لینا, اللہ مصیبت میں نہیں ڈالتا, اللہ راحت میں ڈالتا ہے. اللہ کریم ہے, اللہ کریم ہے. وہ کہیں کو مصیبت میں ڈالنے جائے گا, مصیبت ہم نے مول لی. بزنس نہیں چل رہا ہے, سمجھے, ہاں, دودھ میں زہر ملایا ہے, اس لیے نہیں چل رہا ہے. کیا زہر ملایا, ملانے والے کو معلوم. سود کا ملایا ہے کہ دوسرے کا ملایا ہے, سمجھے, غبن کر کے ملایا ہے کہ دھوکہ دے کے ملایا ہے کہ, سمجھے, وہ اس سے معلوم. زندگی میں جو بھی پریشانی آتی ہے کس کے طرف سے, خود کے. دنیا میں جو بھی نعمتیں ملتی ہیں کس کے طرف سے, یہ یقین. جو اللہ کے طرف سے ملتا ہے اس کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں. جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حساب کتاب اس کا کرو جو ہماری حرکتوں سے آ کر کے کھڑا ہوا ہے, سمجھے. ایکسیڈنٹ ہو گیا, انکوائری کمیشن بٹھا, کیسا ہوا, کدھر ہوا, سگنل سے ہوا, اور پھر آپ کے وہ کیا ہے
گارڈ کی طرف سے ہوا، بھینس آ جانے کی وجہ سے ہوا، ڈرائیور کے اونگنے کی وجہ سے ہوا. یہ سب کس کا کیمرہ دیکھتا ہے؟ انکوائری کمیشن سے، گارڈ سے لے کر، ڈرائیور سے لے کر، سمجھے، سگنل سے لے کر، گیٹ سے لے کر، سب طرف دیکھتا ہے کہاں کیا کمی آئی. گاڑی کا بریک فیل ہو گیا، یہ کس کی وجہ سے ہوا، کیا ہوا، یہ سب دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. ایسے ہی جیسے ریلوے یا کسی چیز کے حادثے کے بعد انکوائری کرتے ہیں، اس کا اسباب معلوم کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ زندگی میں جو تکلیف ہم کو آ رہی ہے اس کا سبب معلوم ہے. کیا سبب ہے، کیوں ایسا؟ میرا مولا تو میرے لیے خزانے دے دیا ہے، پھر تکلیف گئی کی. سمجھے؟ دیکھو، ایک آدمی دودھ ڈالنے والا، دودھ کے ہم پیسے دیتے ہیں، دودھ کے ہم پیسے دیتے ہیں. دودھ ڈالنے والا ایک آدمی جب دودھ لینے گئے تو اس نے برتن میں دیکھا تو گندگی، تو کیا کرتا ہے؟ دودھ ڈال دیتا ہے. کیا کیا وہ برتن صاف کر دو. ارے بھی ہمارا دودھ، دودھ تمہارا ہی ہے، پیسے تم دے رہے ہو، مگر وہ دودھ تمہارے لیے زہر بنے گا، بیماری بنے گا. کیا صاف کرو برتن، جیسے دودھ ڈالنے سے پہلے برتن کو صاف کرنا ضروری ہے، ایسے اللہ کی نعمت لینے سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرنا ضروری ہے. ایک بڑے مجذوب بزرگ تھے ہمارے بچپن میں، آج بھی ان کا مزار بڑا مکان میں ہے. سمجھے؟ بلی مجذوب آدمی تھے، میں نے بچپن میں بھی دیکھا ہے. سمجھے؟ ان کا کام کیا ہے؟ گھوڑا گاڑی، گھوڑے پر گھوڑا گاڑی تھی، اس کو بیٹھ کے آتے، پیچھے بچے دیکھیں نا، بچے پیچھے. اور کیا کرتے؟ کسی بھی دکان میں گئے تو گلہ چھوڑ کر کے ججمان باہر گلے میں ہاتھ ڈالتے، پیسہ پڑتا، اور بچے سب اسے چنتے. اور چلتے تو اتنی تیزی سے کہ بس سے شیواجی نگر نہیں پہنچتی، آپ پہلے پہنچتے. اور زیادہ شیواجی نگر میں تاج ہوٹل کے پاس ہے، چچا باغ ہوٹل. تو ایک مرتبہ گئے حضرت، بچے بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے، تاج باغ ہوٹل میں، سمجھے، کڑی دودھ بنتی، برابر کڑی دودھ، اور اس پہ بالائی کی چکتیاں، گرم گرم دودھ کڑی میں. وہ بڑا عاشق تھا اس کا مالک، اس کا عاشق تھا ولی بات.
جیسے ہی ان کو دیکھتا گلا چھوڑ گئے، جاتے ہی گرم گرم دودھ کڑائی کا، دودھ کو، اب بتائیے گرم گرم دودھ قیمت کی چیز، بیپار کی چیز، سمجھے، ایسے میں کر دیے تو کیا حال ہوتا، سمجھ میں آنے کی بات ہوتی ہے۔ سب حیران ہو کر کے دیکھ رہے تھے، دودھ کی طرف دیکھ رہے تھے تو اس میں چھپکلی تھی، سپلک بولتے ہیں۔ اللہ والے کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کیا سمجھیں گے؟ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر کے 40 دن بیل کا گوشت کھا کر آ گیا تو دین بولنے لگتا ہے، 40 دن بیل کا گوشت کھا کے آ کے دین بولتا ہے۔ بیل کو ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے تجھے؟ یہ سب بیل کھاما کیا بولیں گے، یہ عاشقوں کی بات ہے، ان کے صدقے میں دنیا چل رہی ہے، اس کا کرم ہے۔ تو ہر مصیبت کس کے طرف سے ہے؟ ہمارے اپنے اصلاح کرنا چاہیے، سمجھے۔ اور یاد رکھو بزرگوں کے پاس بھی وہ دے یہ جو وہ سب چھوٹے چیزیں مانگ لگ جانا، بچہ نہیں ہے وہ جو کیا کہ جو رکا یہ ہو گیا کیا ہے، جو رک بلا آ گئی ہے، وہ جو رشتہ دیکھو، دیکھتے نمبر دار کو دیکھو، نمبر ہی پھر یافت حق کی مقصد بتانے کے بعد پھر بھی پوچھتا سرکار اور کیا کہ بچے عمران مصطفیٰ کو اللہ دل کو کیا دل جو بھی دل کو دیکھے اوندا ہوا، چال بابا مثال نمبر ڈال کے دیکھو، وہ ستارہ سٹ ہوتا ہے کیا دیکھو، سمجھے۔ یہ سب خیالی پلاؤ چھوڑو، اپنے کو بدلنے کی کوشش کرو، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، اور میرے مولا کو پانے کے لیے میں ایک راستہ پکڑا ہوں، اس راستے سے مجھے مولا کی رضا ہے، میرے محبوب کی سچی محبت مجھے مل جائے، اس کے سوا کیا بات۔ جا کر تعویذ دال کو دیکھو، وہ دیکھو، یہ دیکھو، بادشاہ کے پاس جا کر 5 روپے خیرات مانگنا کیا ہے؟ بادشاہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ والے کے پاس جاؤ، ٹوپی والے کے پاس ٹوپی، کپڑے والے کے پاس کپڑا، سونے والے کے پاس سونا، چاندی والے کے پاس چاندی، ہیرے والے کے پاس ہیرا، سمجھے، جوتے والے کے پاس جوتا، ہر والے کے پاس ایک ہے نا چیز۔ اللہ والا بولے تو کیا مطلب؟ اللہ والا بولے تو کیا اس کے پاس کیا ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ تجھے مل گیا تو پھر تجھے کیا ہونا؟ اللہ کے پاس کیا ہے؟ سب کچھ ہے۔ اللہ والے کے پاس اللہ ہے، اللہ مل گیا تو کیا ہے؟ سب کچھ ہے، سمجھے۔ جب یہ بات معلوم ہوئی تو انسان کو جو تکلیف آتی ہے مولا کس کے طرف سے؟ ہاں آگے چل کر ایک بات بتاؤں گا میں آپ کو کہ ہر خیر و شر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والباقی بعد، ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خیر کسے بولتے ہیں، شر کسے بولتے ہیں، سمجھے۔ خیر اللہ کے فضل کو کہتے ہیں، شر اللہ کے عدل کو کہتے ہیں۔ وہ انصاف پر آ گیا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ انصاف ہے اس کا۔ رائی کے دانے کے برابر نیکی ہے تو دے دیتا ہے، رائی کے دانے کے برابر برائی ہے تو پکڑ لیتا ہے۔ فضل پر آتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہر خیر کا معنی کیا؟ خیر بولے تو کیا؟ اللہ کا فضل. شر بولے تو کیا؟ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ سے ہمیشہ اے مولا تیرے فضل سے نواز دے، تیرا فضل مجھ پر فرما، تیرا کرم مجھ پر فرما، تیرے کرم سے میں جی رہا ہوں، تیرے فضل سے میری زندگی. سمجھ، ہمیشہ اللہ کے فضل کے صدقے جانا چاہیے. اور یاد رکھیے یہ شر میں جی ہمارے نفس کا دخل ہے. شر میں نفس کی شرارت کا دخل ہے. خیر میں نفس کا دخل نہیں ہے، وہاں نہ عمل کا دخل ہے. خیر جو بھی ہے وہ فضل کا. حضرت میرے آقا نعمت پیر و مرشد لکھتے ہیں کوئی کہتے ہیں علم و ہنر سے ہوا، کوئی کہتے ہیں علم و ہنر سے ہوا، یا سمجھتے ہیں کہ بس مال و زر سے ہوا. خیر جو کچھ ہوا وہ ہے فضل خدا، ورنہ شر کے سوا ہم سے کیا ہو سکتا. خیر جو ہے ہوا وہ فضل خدا. ہم نے کسی کو کچھ دے دیا، فضل اللہ کا. بھوکے کا کھانا کھلا دیا، اللہ کا فضل ہے. بزرگوں کے دربار پہ جا کے بیٹھ کر سکون پا لیا، اللہ کا فضل ہے. سمجھے؟ اللہ کا فضل بولے تو کیا یہ بھی یاد رکھے جس پر اللہ اپنا فضل فرماتا ہے اسے کیا کرتا ہے؟ اپنے پیاروں کے پاس بھیجتا ہے. سمجھے؟ توفیق دیتا. جا ساری دنیا روکے بھی تو رکتا نہیں، چلے جاتا ہے. اس کے دل کو اللہ والوں کی طرف پھیر دیتا اللہ. تو ہر چیز جو ہو رہی ہم سے کیا ہے؟ وہ اللہ کا فضل ہے. اور جو کچھ کے پریشانیاں وہ ہماری کمائی ہے. یاد رکھیے حضرات انبیاء کرام جی ان پر بھی مصیبتیں آئی. مصیبت کی ایک دوسری تصویر دے رہا ہوں. حضرات انبیاء کرام پر مصیبت آئی نہیں آئی؟ قصے ہیں نا. حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے جی. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور خود فرماتے ہیں جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا. مصائب آئے اولیاء کرام پر، ان کی تاریخ ہے. اولیاء اللہ پر مصیبتیں آتی ہیں، انبیاء پر آتی ہیں. جب وہ اللہ کے پیارے ہیں تو کئی کو آتی ہیں، ہمارے اوپر آتی ہے. سمجھ میں آ گیا کہ اس میں ہمارے اعمال کا، ہماری غلطیوں کا، ہماری نفس کی شرارتوں کا حصہ ہے. مگر انبیاء وہ معصوم. انبیاء معصوم کا مطلب جن سے گناہ امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا. اولیاء محفوظ، جن سے گناہ ہو سکتا ہے مگر وہ کرتے نہیں. سمجھے؟ اولیاء گناہوں سے کیا رہتے ہیں؟ محفوظ رہتے. انبیاء گناہوں سے معصوم ہے. بات سمجھ میں؟ تو ان پر کیسی مصیبت، ان پر تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو تکلیف کا آنا ان کے درجوں کی بلندی ہے. تکلیف کا آنا کیا ہے؟ ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. بابا سیدھا بیٹھو. آداب محفل بھی ہونی چاہیے. قرآن سننے آئے، اردو میں بول رہا ہوں تو کہ قرآن نہیں بول رہا ہوں. پوری توجہ سے بے وضو بیٹھ کے نہیں سننا چاہیے. کیوں؟ دل پر بات اثر کیوں نہیں کرتی؟ کہہ رہا فٹ پاتھ پہ میلاد کا جلسہ رکھ کر سنتے ہیں بیڑی مار کے تو کیا اثر ہوگا؟ وضو کر کے بادب سر جھکا کر کے بیٹھ کے سنیں. یقیناً نبی کی ایک ایک بات ہمارے دلوں پہ اثر کرتی ہے. سننے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے، بولنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے. ہر چیز کا طور طریق ہے. خیر بہرحال میں نہیں بتایا تو پھر کون بتائیں گے؟ بتانے کے لیے ہی تو پیدا ہوا، بلکہ جی رہا ہوں اسی کام کے لیے، ورنہ اور کیا جینا ہے.
بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہاں سے اولیاء اللہ کے بعد اہل ایمان ہیں، ان کے غلام ہیں، مثلا آپ اور ہم ہیں، ہماری عقیدت ہے، ہمارا عشق ہے، ہماری محبت ہے، اگر ہم پر کوئی مصیبت آ رہی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، نہ کسی کی ڈنڈی مارے، نہ دھوکہ دیے، کچھ بھی نہیں کہ پھر بھی پریشانی آ رہی ہیں، تو پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ اس کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہے، اس پریشانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے، اس بیماری میں ہمارے گناہوں کی معافی ہے، اگر ہم کریکٹ ہیں تو پہلے ادھر دیکھ لینا، سمجھے؟ پہلے ادھر دیکھ لینا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر بھی مصیبت آ رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ ہمیں درست کرنے کے لیے، ہمیں نوازنے کے لیے، ہمارے درجے بلند کرنے کے لیے، سمجھے؟ واویلا کرنے کے لیے، امتحان کرنے کے لیے، ذرا دیکھیں گے بجا کر کے، ارے بندہ خدا، ہر آدمی اللہ کو چاہتا ہے نا، ہر آدمی اللہ کا سے دوستی کرنا چاہتا ہے نا، اللہ والا بننا چاہتا ہے نا، سمجھے؟ تو آپ اب نا وہ اسٹیل کے آ گئے، پیتل کے آ گئے، ذرا پرانے لوگ یاد کرو، آج بھی ہے، مٹی کے برتن ہوتے تھے، ہانڈی مٹی کی پکانے کے لیے لاتے تھے، سراہی، لوٹا، اب سب پلاسٹک کے لوٹے سے میت کو نہ لاتے، پہلے کا اس کام سے مٹی کے لوٹے لیتے، تو مٹی کے لوٹے، سراہی، ہانڈی، سانک، وہ اصل میں ہمارے بنگلور میں سانک، جی سانک، یہ سب کیا کرتے؟ لیتے وقت میں بجاتے، بجا کے لیتے، کہیں کو بجانا ہو، ہاں سمجھے؟ تڑخی ہے کیا؟ یہ دیکھ، تو معلوم ہوا ہم سراہی لیتے ہوئے، ہانڈی لیتے ہوئے بجا کے لیتے ہیں، مولا اپنا دوست بنانا چاہے تو کیا یوں ہی بنا لے گا؟ اس کو بھی بجا کے دکھاتا ہے، اس کو بھی بجا، مصیبتیں دے کے بجاؤ، تکلیف دے کے بجاؤ، یہ بچتے ہی، سمجھے؟ یہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتے کو پریشان ہو گیا تو ہمارا نہیں ہے، راضی ہو گیا تو ہمارا ہے، راضی ہو گیا تو ہمارا ہے، اس کو ہم نے اپنا بنا لیا ہے، سمجھے؟ اللہ مصیبتیں جو دیتا ہے اپنے طرف سے، ہماری کمائی سے جو ہوتا ہے وہ سزا، اپنے طرف سے جو دیتا ہے وہ مصیبتیں کیا ہیں؟ وہ مصیبتیں نہیں ہیں، وہ بھی نعمتیں ہیں، سمجھے؟ ایک دم وعدے تو بہت کرتے ہیں جوروں سے، جوروں کو بہت وعدے کرتے ہیں، کیا کیا دے تو معلوم تم نا، پہلی رات، دوسری رات، پانچویں جمعہ کی تک بہت بولتا ہے، سب ہے بینک بیلنس ہے، سب تمہارے نام پہ کر، سمجھے؟ دینے کا وقت آ گیا تو بھگتا ہے، سمجھے؟ مگر اس کو آزماتا ہے، بیوی تکلیفوں کا زمانہ دیکھتا ہے، پریشانیوں کا زمانہ دیکھتا ہے، ہر زمانے میں جب اس کا ساتھ دیتی ہے، پھر اللہ اس کو جب نوازتا ہے تو وہ بینک بیلنس بیوی کے نام پر، زر زیور بیوی کے نام پر، کیوں بھی اس کے نام پر؟ میرے ساتھ کتنے سال تکلیفوں کے ساتھ گزاریے مجھے معلوم، تو بیوی تکلیفوں کو ہماری برداشت کر لیتی ہے تو ہماری تجوری اس کے اوپر کھل جاتی ہے، تو جب رب کے دیے ہوئے مصائب پر صبر کرتا ہے تو اللہ کے خزانے ہمارے اوپر کھل جاتے ہیں، واویلا کرتا ہے تو روک لیتا ہے، یہ نہیں، یہ بمڑا مارنے والا ہے، اسے کچھ بھی، بس یہ ناکارہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، امتحان بھی لیتا اللہ تبارک و تعالیٰ، ترقی بھی دیتا ہے اس کے اندر، یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ابھی ادھر آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری مخلوق کو فائدہ ہوا ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس نے حضور سے فائدہ حاصل نہ کیا ہو، مگر ان میں سے انسان بہت فائدہ اٹھایا، جو آپ کا غلام ہو گیا وہ بہت فائدے میں ہے،
کیا فائدہ ملا؟ حضور کا ہوا تو ایمان مل گیا، حضور کا ہوا تو عرفان مل گیا، حضور کا ہوا تو ایقان مل گیا، حضور کا ہوا تو قرآن مل گیا، حضور کا ہوا تو صحابیت مل گئی، حضور کا ہوا تو مومن ہو گیا، حضور کا ہوا تو ولی ہو گیا، حضور کے ہوئے تو غوث ہو گئے، حضور کے ہوئے تو قطب ہو گئے، حضور کے ہوئے تو ابدال ہو گئے. جی جو حضور کا ہوا سب کچھ ملا اسے. تو مفسرین فرماتے ہیں جو حضور کا ہوا وہ اللہ کا ہوا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. ساری مخلوق نفع اٹھائی اور ہر مخلوق کو حضور سے کیا ہے؟ نفع ہی نفع ہے. مگر سب سے زیادہ منافع میں کون ہے؟ اہل ایمان. سب سے زیادہ نفع میں کون ہے؟ اہل ایمان. اس واسطے اہل ایمان بار بار حضور کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ سے جو کچھ ملا ہے ایسا کسی سے ہم کو ملا ہی نہیں، کہیں سے کچھ ملا ہی. جب یہ بات معلوم ہوئی، اور یاد رکھنا صرف ولایت، غوثیت، قطبیت یہی نہیں ملی دنیا کے اندر، بلکہ انتقال کے بعد، قیامت کے بعد حور ملے، قصور ملے، غلمان ملے، جنت ملی، جنت کے 8 درجے ملے، جنت میں حضور کی معیت ملی، حضور کا دیدار ملا، حضور کے آئینے میں رب کا جلوہ مل گیا. یہ سب ملا تو حضور کے صدقے میں ملا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول اللہ کے صدقے یاد دیتے ہیں جو رسول اللہ تم نا ایسا سوال کر. جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں کہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کر لی بس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں رسول کی اطاعت مطلقاً واجب ہے. حضور کی فرما برداری ہر ایک پر واجب ہے، چاہے وہ بات حضور کی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو جی تو نبی کی بات کو قلب سے ماننا چاہیے، ذہن سے تولنا نہیں چاہیے. جی نبی کی بات کو قلب سے ماننا چاہیے، عمل میں لانا چاہیے، ذہن سے تولنا نہیں چاہیے. یہ کیسا، وہ کیسا، یہ کیوں، وہ کیوں، اس پر نہیں. من یطیع الرسول، تجھے پسند آئے نہ آئے، تجھے اچھا لگے نہ لگے، تیری سمجھ میں آئے نہ آئے، رسول کی اطاعت ہے، رسول کی بات ہے تو مان لیتے. ایک مومن کے ایمان کی شان ہے، سمجھے اور وہ اچھا لگے یا نہ لگے بات مان لینا چاہیے. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما ارسلناک علیہم ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. اے محبوب اگر یہ سب مل کر آپ سے منہ پھیر لیں آپ کا کچھ بگاڑیں گے نہیں. سب یہ منہ پھیر لیں، سب نافرمان ہو جائیں آپ کا کچھ بگاڑیں گے نہیں. سمجھے؟ ہم نے تو صرف ان کو بات بتانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے، وہ اپنا بگاڑ کر رہے ہیں. آپ سے جو منہ پھیر لیا وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنا بگاڑ، اپنی بربادی. سمجھے؟ جو اعراض کر رہا ہے وہ اپنی بربادی کر رہا ہے. اے محبوب میری صفت غنا کا آپ مظہر ہیں، میری صفت غنا کا آپ مظہر ہیں. صفت غنا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، ہر ایک سے بے پرواہ ہے. پوری دنیا مل کر اس کی اطاعت اسے مان لے تب بھی اس کی بڑائی میں فرق نہیں آئے گا. پوری دنیا مل کر اس کا انکار کر دے تب بھی اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ایسے ہی محبوب آپ بھی میرے مظہر غنا کا میرے صفت غنا کا مظہر ہیں. دنیا آپ کو مانے تب بھی آپ کا فائدہ نہیں ہے، دنیا والوں کا فائدہ ہے. اگر کوئی آپ سے منہ پھیرتا ہے آپ کا نقصان نہیں ہے، منہ پھیرنے والے کا نقصان. جو آیا اپنا بھلا کیا، جو پلٹ گیا وہی مار. بات سمجھ آئی؟ ہاں اگر ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے تو نقصان کس کا ہے؟ اس کا ہے. نہ گستاخی کرنے سے محبوب کا نقصان ہے اور نہ ہی اطاعت کرنے سے محبوب کا فائدہ ہے. سمجھے؟
ان کی شان ہی ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے کہ ابھی میں نے بتایا مصائب جب آتے ہیں، یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس آیت کی روشنی. ایک بات کیا ہے، جب اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں تو اس پر کیا سمجھنا چاہیے، چاہے وہ آخرت کی نعمتیں ہوں چاہے وہ یہ کس کے طرف سے. اگر مصیبتیں جب آتی ہیں تو اس میں 2 اعتبارات ہیں. یہ کیا ہے، ہمارے ہاتھوں کی کمائی، جی ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہماری وجہ سے، ہمارے نفس کی شرارت کی وجہ سے ہم کیا ہے، تکلیفوں کا شکار. پھر ایک تکلیف آتی ہے جس میں ہم کریکٹ تو ہیں مگر پھر بھی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اللہ کے طرف سے، وہ اللہ کے طرف سے آتے ہیں. تو نعمتیں ملتی ہیں تو فضل ہے، جی ہماری کمائی کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں تو سزا ہے. اللہ خود دیتا ہے تو وہ سمجھے امتحان ہے، ترقی درجات ہے، جی